پیچھے ہو جا بزرگ مزدور سارا کام کر رہے ہیں محنت کر رہے ہیں شام جس نے میرے دیر اجرت ملا ہے مزدوری لینا ایسا ہی ہے اصلا کل تو لے گئے پیچھے اور پیچھے سرکار دیا پہ سرکار رضا کر دیتے آج دن میں لمحات ہے اجرا دے مزدوری لینا آج تقریر دائیں سرکار دیوار بس تقاسوں آئے حضور کلو سنے تک پھل مگڑے میلاد مناتے کیوں مناتے ہیں میلاد منان تو ملنا کیا ٹھیک ہے توجہ مارو الحمدللہ الحمدللہ رسول اللہ
اللہ نے سوالات حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ تک سوالات دنیا میں ہر نبی کو اللہ نے شان عظم کا بتا دیا، ہر نبی کو اللہ نے شان اور کمال بتا دیا۔ اس لیے مل کے پڑھیں امام آئے تھے اپنی اپنی امت گئے، اللہ نے سوالات کیا دنیا میں بھیجا، آدم سے لے کر عیسیٰ تک کلام کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں اللہ کا ہر نبی شان والا ہے، ہر نبی عزت والا ہے، ہر نبی رحمت والا ہے، ہر نبی کو اللہ نے شان عطا فرمائی، ہر نبی کو اللہ نے رحمت والا بنا رہے۔ جو بھی نبی دنیا میں آیا اللہ نے اس نبی کو اپنی امت کے لیے، اپنے قبیلے کے لیے، اپنے زمانے کے لوگوں کے لیے، اپنی امت کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ لیکن جب میرے نبی کی باری آئی، سید الانبیاء کی باری آئی، نبیوں کی امام کی باری آئی، آمنہ کے اندر یتیم کی باری آئی، اللہ نے میرے نبی کو ایک بستی کے لیے نہیں، ایک جماعت کے لیے نہیں، ایک قبیلے کے لیے نہیں، ایک بندے فرد کے لیے نہیں، بلکہ میں رب کائنات نے اپنے نبی کو کل جہان کے لیے رحمت والا بنا کر بھیجا ہے۔ امام آئے تھے اپنی اپنی امت گئے، مگر بنا کر وہ نبیوں اور رسولوں کا امام آیا۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد اس مالک خالق عالم کا کروڑ عاشق اس مالک ملک نے ہمیں یہاں آنا اور اپنے حبیب کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ آج کی یہ عظیم الشان اور وقار محفل جشن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جناب برادر محترم محمد زبیر خان صاحب کی طرف سے انعقاد پذیر ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کہ مالک کائنات ان کی اس محبت کو، اس خلوص کو، اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں نازل قبول فرما کر اللہ رب العالمین کو دارین کی سعادت عطا فرمائے۔ اور جتنے بھی حضور کی اس محفل میں حضور کے غلام، حضور کے عاشق محبت اور پیار لے کے آئے، اللہ رب العالمین اسی محبت اور پیار کی شکل ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہمارے لیے بخشش کا پروانہ عطا فرمائے۔ گزشتہ کئی دنوں سے ہم حضور کی ولادت کو، حضور کے تذکار جمیل کو، حضور کے اذکار جمیلہ کو بیان کرتے ہیں۔ آج حضور کی اس صفت کا ذکر کرتے ہیں جو صفت اللہ کے سوالات انبیاء کی ایک رکھ کے میرے مصطفیٰ کو عطا فرمائی۔ سوالات انبیاء میں آئے، ہر نبی کی اپنی شان ہے، اپنا مقام ہے، اپنا رتبہ ہے، اپنا مرتبہ ہے۔ ہر نبی کو اللہ نے شان والا بنایا ہے، ہر نبی کو اللہ نے عزت والا بنایا ہے، ہر نبی کو اللہ نے کمالات عطا فرمائے ہیں، ہر نبی کو اللہ نے معجزات عطا فرمائے ہیں، ہر نبی کو اللہ نے بلندی اور عزتیں عطا فرمائی ہیں۔ لیکن سوالات انبیاء کو جتنی عزتیں، جتنی شانیں، جتنے کمالات، جتنا معجزات اللہ نے عطا فرمائے ہیں، ان سب کو یکجا کر کے، جمع کر کے میرے اور آپ کے مصطفیٰ کو خرابان کا مجموعہ بنا کر سبحان اللہ۔ اللہ کا ہر نبی عظمت والا ہے، ہر نبی شان والا ہے، ہر نبی کو اللہ نے رحمت کا تاج بنا کر بھیجا ہے۔ لیکن جو رحمت کا تاج میرے اور آپ کے مصطفیٰ کو اللہ نے عطا فرمایا ہے وہ کسی اور نبی کو عطا نہیں فرمایا۔ اور ہوتا بھی کیسے کہ جس محبوب کے لیے رب نے کل کائنات سجا دی ہو، کل کائنات کو وجود عطا کر دیا ہو، اس نبی کو پھر اللہ ایسی ہی شان اور عزت سے عطا فرمائے۔ یہ جو ساری کائنات بنی ہے یہ سب میرے مصطفیٰ
مصطفیٰ کے نور کا صدقہ حدیث قدسی کے اندر آتا ہے خالق کائنات نے فرمایا یا محمد لولا لما خلقت الدنیا، اے محمد اگر آپ نہ بناتا تو دنیا کو موجود کیا نہ لولا لما خلقت الافلاک، اے پیارے محمد اگر تمہیں نہ بناتا تو آسمان پر تخلیق کیا کرتا لولا لما خلقت القمر، لولا لما خلقت الشمس، لولا لما خلقت الدنیا، اور یہ کہا لولا لما اظہرت حکومیا، اے پیارے حبیب اگر آپ نہ بناتا نہ میں اپنے رب ہونے کا اظہار بھی نہ کرتا، اپنی ربوبیت کو بھی ظاہر نہ فرماتا۔ دوسرے مقام پر فرمایا کنت کنزا مخفیا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، فاحببت، بس مجھے محبت ہوئی، مجھے اشتیاق ہوا، مجھے شوق ہوا، فعرفت، میں پہچانا جاؤں، میری معرفت ہو، خلقت محمدا، بس میں نے محمد کو بنا دیا۔ گویا یہ ساری کائنات میرے مصطفیٰ کے نور کے صدقے، حضور کائنات نظر رب کائنات کسی چیز کو وجود کی عطا کرتا برتری کیمرہ سنا یہ جتنی بھی بہاریں، جتنی بھی رونقیں، جتنی بھی روشنیاں، یہ سب میرے مصطفیٰ کے نور کا صدقہ۔ سبحان اللہ۔ لوگ پوچھتے ہیں یہ سنی لوگ دیوانے ہیں، ہر سال یہ نام چراغا کرتے ہیں، جگہ لگاتے ہیں، محفل میں لاتے ہیں، میلاد ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ ذرا دیکھیں صدیوں قبل حضور اس دنیا کے اندر جلوہ گر ہوئے، لیکن ماحول کی تازگی یہ بتا رہی ہے جیسے کل ہی کئی چمن سے گزر کے گیا، زمین سے آسمان تک ہے، زمین سے آسمان تک ہے، آسمان سے لامکان تک ہے، کہاں کھانے تھے یہ سیار یار شروع کہاں یہ سارے مشکل، یہ ساری محبتیں، یہ سارا پیار میرے مصطفیٰ کے نور کے صدقے۔ تو میں نے کہا تم کہتے ہو کہ ہر سال میلاد کیوں مناتے ہیں؟ تو میں نے کہا قرآن کے اندر لکھا ہے، قرآن کے نام میں اللہ نے فرمایا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ ہم نے اس قرآن کو ایک عظیم رات کے اندر نازل کیا۔ تو میں نے کہا جب وہ رات آتی ہے، نزول قرآن کی جب وہ رات آتی ہے، اس سال ہم سارے بیٹھ قرآن کی عظمت کا پرچار کرتے ہیں، قرآن کی رات کا تذکرہ کرتے ہیں۔ تو قرآن تو ایک رات میں نازل ہوا، جیسے تم کہتے ہو کہ حضور ایک رات ایک دن میں دنیا میں تشریف لائے تھے، تم سارا سال قرآن کیوں کرتے ہو؟ ہر سال شہر میلاد کیوں مناتے ہو؟ میں نے کہا مجھے یہ بتا کہ قرآن کے نزول کی ہر رات کیوں مناتا ہے؟ کہا بھئی اس رات قرآن نازل ہوا، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوا، انوار کی بارش ہوئی، اللہ کی رحمت کا فضل اور کرم ہر سال نازل ہوتا ہے۔ میں نے کہا قرآن ہر سال نہیں آتا، اس کی برکتیں، اس کی نور کی برسات ہر سال نازل ہوتی ہے۔ میں نے کہا پھر سن، مصطفیٰ ہر سال دنیا میں نہیں آتے ہیں، لیکن رحمتوں کو برسنے کی عادت تو ہے نا، انوار کو چھلکنے کی عادت تو ہے نا، حضور نہیں آتے ہیں پر برکتیں ہر سال ہمارا۔ اللہ نے میرے مصطفیٰ کو ہر طرح کی کمال عطا فرمائی، ہر طرح کی معجزات عطا فرمائی، ہر طرح کی شانیں عطا فرمائی، لیکن ایک وہ شان جو رب نے میرے مصطفیٰ کو عطا فرمائی تو سارے انبیاء کو نہ دیکھنا دے رب نے میرے مصطفیٰ کو ممتاز کر دیا۔ اللہ کا ہر قدیم رحمت والا ہے، لیکن جو رحمت اللہ رب القدوس میرے اور آپ سونے بعد نبی کو عطا فرمائی وہ کسی اور نبی کو عطا نہیں فرمائی۔ اور قرآن پڑھتے ہیں رب سے خالق کائنات جان و فرمایا میں کل
یا اللہ تو فرشتوں کا بھی رب ہے، جنت کے حور و حوروں کا بھی رب ہے، زمین کا بھی رب ہے، آسمان کا بھی رب ہے، چاند ستاروں کا بھی رب ہے، کائنات کے ذرے ذرے کا رب ہے، کائنات کے چپے چپے کا بھی رب ہے، اپنے کا بھی رب ہے، بیگانے کا بھی رب ہے، مجھے ماننے والے کا بھی رب ہے، نہ ماننے والے کا بھی رب ہے، اپنے کا بھی رب ہے، غیر کا بھی رب ہے، مولا جو خود کو پوچھتا ہے اس کا بھی رب ہے، جو تیرے آگے جھکتا ہے اس کا بھی رب ہے، کیا جہاں جہاں تیری ربوبیت ہے وہیں تک تیرے مصطفیٰ کی رسالت ہے۔ فرمایا ہاں ہاں میرے بندو، جہاں تیری ربوبیت ہے وہاں میرے مصطفیٰ کی رسالت ہے۔ گویا فرمایا لوگو اگر مجھے دیکھنا چاہو، میرا جلوہ لٹنا چاہو، میری حقیقت کو جاننا چاہو، میرے مصطفیٰ کو دیکھ لینا، میرا مصطفیٰ میرے دلیل بن کے رہا۔ اسی لیے کسی نے کہا تھا کہ سر سے لے کر گاؤں تنویر ہی تنویر ہے، گفتگو میرے سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے، سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے، جس رب نے میرے نبی کو اتنا سونا بنایا۔ پھر مجھے بتاؤ کتنی شان والا اللہ نے اتنا رحمت والا، اتنا اپنا ہے وہ بھی میرے مصطفیٰ کی رحمت کا نام جاتا ہے۔ آئی لوگ پوچھتے ہیں میلاد کسے منانا چاہیے، کون میلاد منائے؟ میں نے کہا میلاد ہر اس بیٹی کو منانا چاہیے جس کو میرے مصطفیٰ کی آمد سے پہلے زندہ دور کر دیا جاتا تھا۔ میرے مصطفیٰ آئے، فرمایا لوگوں بیٹی کو کہہ دو کہ دفن نہیں کرنا ہے، بلکہ یہ تو رب کی بارگاہ سے تمہاری رحمت کا پروانہ لیتے ہیں۔ میلاد ہر اس ماں کو منانا چاہیے جس کا خامد بن جاتا تھا میرے مصطفیٰ کی آمد سے پہلے، بیٹے اٹھا کر مٹیوں میں جا کر تلاوت کر دیا کرتے تھے۔ میرے آقا جب آئے ہم نے جنت کو آسمانوں سے سدرۃ المنتہا سے لا کر ماں کے قدموں میں رکھا۔ میلاد بوڑھے باپ کو منانا چاہیے جسے بڑھاپے میں پہنچتے ہی اولاد میں سے باہر کر دیا کرتے تھے۔ میرے مصطفیٰ آئے، فرمایا رضا اللہ کی رضائے والد، فرمایا بلائے رب کی رضا والا والد کی رضا۔ میں اس لیے کہتا ہوں جو بندہ دیکھے میرا رب مجھ سے راضی ہے وہ اپنے باپ کو دیکھ لیا کرے، اگر باپ راضی ہے کائنات کا رب بھی راضی ہے، باپ راضی نہیں ہے سمجھ لے کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہے۔ میرے مصطفیٰ کی رحمت کتنی ہے، کل کائنات میں مصطفیٰ کی رحمت کا حضور کی بارگاہ میں اپنے غیر بھی آئی، وہ بھی مصطفیٰ کی رحمت کو دیکھ کر میرے مصطفیٰ کی زلفوں کی اسیر بن گئے، میرے مصطفیٰ کی محبت میں اس طرح کی رحمت ہوئے کہ جن کے دلوں میں کفر پسارا جاتا تھا، میرے مصطفیٰ کی رحمت للعالمین کو دیکھ کر کفر کے تعلق حضور کا دربار میرے آقا کی بارگاہ میں ایک صحابی آئی، حضرت تہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ بولی کیا نام ہے؟ تہیہ کلبی۔ یہ حضور کے وہ صحابی ہیں جن کی صورت میں جبریل امین ہی کی بارگاہ میں طرفی لے لیا۔ یہ جب زمانے جاہلیت میں اسلام نہیں لایا، زمانے جاہلیت کے اندر جس قبیلے کے یہ سردار تھا اس قبیلے کا یہ رواج تھا کہ جس کے ہاں بچی پیدا ہو اسے زندہ دربار میں رکھا جاتا، اسے زندہ زمین کے اندر ڈال دیا جاتا۔ ایک دن تہیہ کلبی میرے مصطفیٰ شریف کے بارگاہ میں آئے، بیٹھے آنکھیں جھکی، سر ندامت سے جھکا ہوا، حضور سارے صحابہ کی طرف توجہ فرما رہے ہیں، سارے صحابہ سے گفتگو کر رہے ہیں۔ یہ تہیہ کلبی ایک کونے نظریں جھکائے، سر نیچے کیے، سوچو بچا رہا۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا تہیہ جی یا نبی اللہ، فرمایا ادھر قریب آؤ، میرا مصطفیٰ تو دلوں میں ہاتھ جانے لگا، وہ تو یہ بھی جانتا ہے کہ میں کس غلام کے دل میں کیا بات ہے، کس کے دل میں کیا بات ہے۔ فرمایا تہیہ ادھر آؤ جی یا نبی اللہ، میں کیا بات ہے، بڑے گمبھیر نظر آ رہے یا رسول اللہ کوئی بات۔ فرمایا نہیں بھیا تو مدینے والے کا غلام ہو، محمد عربی کا کلمہ پڑھنا
ہو، مصطفیٰ کا کلمہ ہو اور وہ پریشان ہو، میں محمد کائنات کی ہر چیز کو نواز کر سکتا ہوں پر اپنے غلام کو غمگین نہیں دیکھ سکتا۔ یا رسول اللہ کیا بتا زندگی کے بھلائی ہیں، ہر وقت ان کی فکر لگی رہتی ہے، ان کا ہی خیال ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ تو نے میرا فرمان نہیں سنا ہے، قول لا الہ الا اللہ، جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ دیا، اس کے تقاضوں کو پورا کر دیا تو وہ جنت میں جائے گا۔ اور تو نے یہ نہیں میرا فرمان سنا کہ جو کفر کو چھوڑ کر اسلام کے اندر آ جائے، جو ایمان کو قبول کر لے، اس کے زندگی کے سارے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، اس کی غلطیاں ختم کر دی جاتی ہیں۔ اب تیری زندگی کا تو کوئی اثر نہیں ہے۔ یا نبی اللہ، ایمان سے پہلے کہ میرے بڑے گناہ ہیں، سوچتا ہوں میرا رب نے کیا پتا معاف کرے یا نہ کرے۔ میں دیا جیسے گناہ کی کون سا سزا کرتی ہے؟ یا رسول اللہ کیا بتا؟ فرمایا بتاؤ۔ یا نبی اللہ میں بیان نہیں کر سکتا، میں نہیں بھیا اب بیان کرنا پڑے گا۔ اب میں محمد بن عبداللہ اللہ کا نبی بن گیا، بتا تجھے ایسا کون سا گناہ کیا ہے، کون سی ایسی تیری خطا ہے جو تجھے ندامت میں ڈالے گا، جو تجھے ناامیدی کی طرف لے جا رہی ہے۔ تو جناب ہمیں کہتے یا نبی اللہ تعالی عرض کرتے یا نبی اللہ، حضور زمانے جاہلیت کا آپ کی عمل نہیں تھی، حضور آپ کا کلمہ نہیں پڑھا تھا، میں اپنے قبیلے کا سردار تھا۔ یا نبی اللہ ہمارے بھائی ہمارے پایا جاتا تھا، یہ رسول چلی آ رہی تھی جس کے ہاں بچی پیدا ہو اسے مایوس سمجھا جاتا تھا، اسے اپنی غیرت کا جنازہ نکل جانے کے مطابق سمجھا جاتا تھا۔ حضور میں نے اپنے قبیلے کی 70 بچیوں کو زندہ زمین کے اندر گاڑ دیا، زندہ زمین کے اندر دفن کر دیا ہے۔ یا نبی اللہ کیا بتاؤں، حضور ان بچیوں میں میری اپنی بھی ایک بیٹی تھی، 5 سال کی بچی تھی، اسے میں زندہ زمین کے اندر گور کر دیا گیا۔ یا نبی اللہ جب اپنی بیٹی کو میں نے زندہ گور کیا گیا، اس وقت سے لے کر ابھی تک اس کی بچی کو مکار وہ سدائے میرے کانوں کو کھوڑ دیے، میرے دل کو پارا پارا کر رہی ہے۔ حضور کا دل چین سے گزرتا ہے، نبی رات سکون میں گزرتی ہے، ہر بچی کی یاد ہمارے جا رہی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا بھیا بتاؤ بیٹی کے ساتھ کیا کیا گیا؟ یا نبی اللہ میں ایک تاجر بھی تھا، تجارت کے گھر سے ملک سے باہر جانے لگا، میری گھر والی میری بیوی حاملہ تھی، وہ امید سی تھی اس کے پیٹ میں بچہ تھا، جاتے ہوئے میں نے اسے وصیت کی کہ تیرے پیٹ میں جو بچہ ہے اگر بچہ ہوا نکاح ہوا اس کی صحیح پرورش کرنا ہے، اس کی صحیح دیکھ بھال کرنی ہے، اس کی صحیح پرورش کرنی ہے، اگر یہ لڑکی ہوئی پیدا ہوتے ہی اس کا گلا دبا دینا ہے۔ یا نبی اللہ جب میں 5 سال کے بعد اپنے وطن واپس لوٹا، اپنے گھر واپس آیا، کیا دیکھتا ہوں میرے شہر میں یا نبی اللہ میری آنگن میں ایک پھولوں جیسی بچی کھیل رہی ہے۔ میں نے اپنی بیوی کو بلا کر پوچھا یہ بچی کون کس کی بچی ہے؟ کہنے لگے نبی اپنی ہی بیٹی ہے۔ مجھے غصہ آ گیا، میری بیوی کو مارنا شروع کر دیا۔ میں نے کہا زاہد تو نے یہ کیا کر دیا ہے؟ تو نے جینے کی مجھے مار دیا گیا، میری عزت کا جنازہ نکال دیا گیا۔ میں نے تجھے کہا تھا اسے پیلو پیلو کا دربار کر دینا ہے۔ یا نبی اللہ میری بیوی کہنے لگی بھیا میں فرق رہا ہوں، میں نے اس کو جنم دیا ہے، اگر تم ہوتا تو اس کو رشتہ دار بہت کر دیتا، اس کا گلا دبا دیتا، میں کبھی تجھے نہ روکتی، لیکن بھیا میں وہاں ہوں، میرے دل میں بھٹا کا پیار ہے، تم سے یہ نہیں ہو سکتا تھا۔ یا نبی اللہ میں حیران ہو گیا، پریشان ہو گیا، کروں تو کروں کیا؟ لوگوں کو وہ دکھانے کے قابل بھی نہیں گیا، پھر کہا چلو جانے دو، وقت گزرتا گیا۔ یا نبی اللہ کئی دن گزرے، دن کو کام کرتا ہوں، شام شام نے گھر واپس لوٹتا ہوں، میری وہ ننھی بچی آ جاتی ہے، میرے ہاتھ دھلاتی ہے، مجھے کھانا دیتی ہے،
کبھی میری داڑھی کے پیچھے لیٹتی ہے، کبھی میرے سینے کے ساتھ لپٹ جاتی ہے۔ یا نبی اللہ تھوڑا تھوڑا کر کے آہستہ آہستہ کر کے میرے دل کی دنیا بدلتی گئی، میرے دل میں بیٹی کے لیے پیار جاگ اٹھا، میں بھی اسے محبت کرنے لگا۔ لیکن یا نبی اللہ کیا بتاؤں، ایک دن میں بیٹی سے پیار کر رہا تھا، میری زمین نے مجھے جھنجھوڑا، میرے دل نے مجھے کہا شیطان مجھ پہ غالب آ گیا، مجھے کہنے لگا دیا اتنا بے حس ہو گیا کہ قبیلے کی 70 بچیوں کو زندہ چھوڑ کر دیا ہے، آج اپنی بیٹی کو چھوڑ رہے ہیں، آج اس سے پیار لے رہے ہیں، میری عزت کا جنازہ نکال دے گی، یہ کل میرے لیے عبرت کا نشان بنائے گی۔ حضور میرے تہیہ کر لیا، رات جاگتے ہوئے گزار آسمان کے تارے گرتے ہوئے رات بدر کی کاش صبح ہوتے ہی اسے دل زیادہ کال کر کے آؤں گا۔ کیا نبی اللہ کیا بتاؤں، صبح ہوئی میرے گھر سے قضا اپنی بیٹی کو ساتھ لیا، چل پڑا جنگل کی طرف۔ نعرہ تکبیر، نعرہ حیدری، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد۔ یا نبی اللہ کے گھر سے چلنے لگا، میری بیوی جی کبھی یہ دیکھا، مجھ سے پوچھنے لگی دیا کدھر جا رہے ہو؟ میں نے کہا تمہیں میرا کام کرنے دے۔ کہا دیا کیسا کام؟ کہا میں اس بچی کو آج زندہ درگاہ رکھے۔ یا نبی اللہ میری بیوی میرے قدموں میں گر گئی، میرے پاؤں پکڑ کر رو کر کرنے لگی دیا ساری زندگی مجھ سے کچھ نہیں مانگا، ساری زندگی کوئی خواہش نہیں کی، کبھی کوئی تمنا نہیں رکھی ہے دیا، آج ساری زندگی میں تجھ سے ایک مانگ رہی ہوں، ایک عرض کر رہی ہوں، آج میری مراد پوری کر لے۔ میں نے کہا ماں کیا مانگتی ہے؟ عرض کرنے لگی دیا اس بیٹی کو چھوڑ دو، اسے زندہ درگاہ نہیں کرنا ہے دیا، بیٹی کو نہ مارنا، ساری زندگی تیرے گھر میں غلام بن کے گزاروں گی، تیری بندی بن کے تیری خدمت کروں گی دیا، کبھی لوگوں کو نہیں بتاؤں گی کہ میری بیٹی ہے، ساری زندگی گھر میں چھپا کے رکھوں گی۔ حضور مجھے رحم لایا، میں نے بیوی کی باتوں پر دھیان دیا، میں چل پڑا بچی کو لے کر جنگل کی طرف جا ایک بستی سے گزرا، میری بیٹی پوچھتی ہے ابا ہم کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا ایک دعوت پہ جا رہے ہیں۔ جب بستی ختم ہو گئی ایک جنگل آ گیا، میری بیٹی کہنے لگی ابا یہاں تو کسی کا گھر نہیں ہے، ہم کس کے ہاں دعوت پہ جا رہے ہیں؟ میں نے کہا بیٹی صبر کر، ابھی تجھے بتاتا ہوں۔ حضور میرے بیٹی کو ایک جگہ بٹھایا، اس کے سامنے گڑا کھودنا شروع کر دیا، رب نے فرمایا میری رضا کے لیے قربانی دو، میرے نبی نے فرمایا جب قربانی دینے لگو، جب جانور کو ذبح کرنے لگو، چھری اس کے سامنے تیز نہیں کرنی ہے، جانور کو چھری اس کے سامنے نہیں لانی ہے، جانور کو لٹا کر پھر چھری کو سامنے کرنا ہے، جانور کو بھوکا پیاسا ذبح نہیں کرنا ہے، اسے کھلا پلا کے ذبح کرنا ہے۔ یہ کیسا واضح آ گیا، یہ کیسا مجبور ہے، ایک باپ اپنی بیٹی کو سامنے بٹھا کر کیا نبی اللہ نے گڑا کھودنے لگ گیا، جب گڑا کھود رہا مٹی اڑ کے میری داڑھی پہ پڑتی ہے، میرے کپڑوں پہ پڑتی ہے، میری بیٹی آگے آ گئی، اپنے سر سے دوپٹہ اتار کے میرے چہرے پہ پڑنے والے مٹی کو صاف کر دیا، میرے کپڑوں سے پڑنے والی مٹی کو صاف کر دیا، مجھ سے پوچھتی ابا تھک گیا ہے پیٹ آرام کر لے، ابا تھوڑا پانی پی لے، ابا گھر چلتے ہیں یہ کام کلا کے کر لیں گے۔ حضور میں نے کوئی دھیان نہ دیا، گڑا کھونے جایا، جب گڑا تیار ہوا بیٹی پوچھتی ابا کیا کرنے لگے ہو؟ میں نے کہا کہ اس گڑے کے دفن کروں گا۔ میری بیٹی مسکرانے لگی، کہنے لگی ابا بھلا کوئی باپ بھی اپنی بیٹی کو زندہ دفن کرتا ہے؟ کوئی باپ بیٹی کے ساتھ ایسے کرتا ہے؟ میں نے کہا کوئی باپ نہیں کرتا ہے، میں کروں گا۔ ابا کیوں کرے گا؟ کہا میں تمہیں کہاں کرتا۔ ابا کیوں کرے گا؟ میرا مشہور کیا ہے؟ ابا میرا جرم کیا ہے؟ میرا گناہ کیا ہے؟ میں نے کہا یا نبی اللہ میرا مشہور ایک بچی ہے، ایک لڑکی ہے، میرا یہی گناہ ہے، تو میرے لیے کل غیرت کا جنازہ نکال دے گے، لوگ تجھے میری بیٹی کے گھر جانے دیں گے۔ حضور وہ بیٹی کہنے لگی ابا کسی کو نہیں کہوں گی تیری بیٹی ہوں، کبھی میرے گھر سے باہر نہیں جاؤں گی،
ابا کبھی تیری عزت پہ آنے آنے نہ ہوگی ابا میں ساری زندگی کوئی خواہش نہیں کروں گی کسی چیز کا سوال نہیں کروں گی ابا غلامی میں ساری زندگی بسر کر دوں گی حضور میرے کوئی دھیان نہ دیا کڑے کڑے بچی کو اٹھا کے ڈال دیا اوپر مٹی ڈالنی شروع کر دی یا نبی اللہ مٹی ڈالنا شروع کر دی جب مٹی اس کی گردن تک پہنچی میری بیٹی نے چیخوں کا کار بنا کرنے لگی میں نے کوئی پتھر اٹھایا اس کے سر پہ دے مارا جب یا نبی اللہ اس کے سر پہ پتھر مارا اس کے سر سے خون بہنے لگا اب میری بیٹی کی آواز رک گئی مجھے خیال ہوا میرے ذہن میں گمان ہوا کہ یہ مر گئی اس کے جسم سے روح نکل گئی پر جب یا نبی اللہ نے اسے دفن کر کے واپس پلٹنے لگا پیچھے سے میری بیٹی کی صدائیں بند ہوئی یا نبی اللہ میری بیٹی کی چیخوں پکار بند ہوئی یا نبی اللہ میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا اس نے اپنا سر آسمان کی طرف کیا اپنی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھا کر یہ دعا مانگی یہ میرے باہر کیا ہے یا کیا کلمات کیا ہے سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے یا نبی اللہ اس نے اپنا سر آسمان کی طرف کر کے یہ صدا لگائی بہت ہی چھن والے وہ کائنات بنا والے وہ رب سونے ہر چیز کا مالک راز گاؤں والے وہ رب سونے میں سنیا سے ایک جاننے والا نبی آئے گا تیرا عظمت والا نبی آئے گا تیرا عزت والا نبی آئے گا اللہ تیرا بیٹیاں زندہ کر اور کرو کرے گا اللہ نبی رو بھیج دے عظمت والا نبی کا دعا ہے اللہ اس نبی کو بھیج دے تاکہ کوئی باپ اپنی بیٹیاں زندہ کر اور کرے شاباش شاباش جب حضور نے کچھ سنیا حضور کی آنکھوں میں چھوڑے جا رہے آپ فرماتے ہیں کہ حضور کی ساری داڑھی طرح ہو گئی نبی نے دوسری بار پھر کیا دریا پھرا تھا جب حضور نے بیٹی کو دفن کیا تو اس نے کیا کہا کہ نبی اللہ سے سارا آسمان کی طرف اٹھا کے یہ کہا وہ کائنات بنانے والا اے نیلی چھن والا رب سویا اپنا شانہ والا عظمت والا اور رحمت والا نبی بھیج دے تاکہ کوئی باپ بیٹی پہ کیا غور نہ کرے شاباش نبی میں تیسری بار بھی نبی کریم نے فرمایا دریا پھر دس نبی کی گئے سارا ماجرا بیان ہے شاباش فرماتے ہیں تجھے تمہیں روئے روکنے نبی نے سر اٹھا کے فرمایا او میرے غلاموں او دنیا والے ہو او میرا کلمہ پڑھنے والے ہو آج تمہارا اپنی بیٹیاں نو زندہ کر بہت نہیں کرنا ہے بیٹیاں تیرے واسطے اللہ نے رحمت کا پروانہ بن کے آگے فرمایا تو بیٹیاں زندہ کر بہت نہ کرے تواڈے واسطے رب دی بارگاہ وچ رحمت بن کے آندی ہے میلاد بہن خوش بیٹی بنانا چاہیے تے جے میرے آقا آئے رب نے رحمت والا بنا اپنے اپنے خیر کی دی بارگاہ وچ کہن انہاں نوں بھی نواز کیا جاتا ہے ایک دفعہ غزوے کے اندر لوگوں کو قیدی بنا کے لایا گیا قیدیوں کے اندر حاتم طائی کی بیٹی بھی قیدی بن گئی یہ حاتم طائی وہ شخص ہے تاریخ کے اندر کہ جس کی صحابت اور چرچے بڑے مشہور یہ بڑا صحیح بڑا غریب مسکین لوگوں کا خیال کرنے والا جب ہوئی تھی اس کی بچی قیدی بیٹی کی بارگاہ میں آئی رات قیدی دیکھا گیا صبح حضور کی بارگاہ میں پیش کیا ہے حاتم طائی کی بیٹی جس بنے میرے مصطفیٰ کی بارگاہ کے اندر آئی اس کے سر پہ چادر نہیں دوپٹہ نہیں تو یوں ہاتھ رکھ کے سیرت کی کتابوں میں جائے کہ اپنے ہاتھ سر پہ رکھ رو پئی میرے مصطفیٰ نے جب دیکھے دیکھ کے میرے نبی فرمایا بیٹی کیوں روئی کیوں اور نہیں جملے تھے فرمایا بیٹی کیوں روئی کیوں ہے آج اپنی بیٹی کو بھی بیٹی کہہ کے نہیں بلاتے ہاں میرا نبی کاغذ کی بیٹی کو پکارے ہیں بیٹی کی روئی کیوں ہے عرض کر دیا مسلمانہ کے نبی روا کے نہیں اس باپ کی بیٹیاں جس نے اتنی عورتوں کے سران رجے آئے
بھائی مصیبہ کی بیٹی کیسے مسلمانہ دے بارگاہ کے دیوٹ کے آئی ہے میرے مصطفیٰ نے مسئلے اے جملہ سنے آئے اپنی محمد والی چادر اتار کے اور یہ سجدے جنتی ہے حضرت عمر کے وقت کرتے رہے یا نبی اللہ ایتے کافر دی بیٹی ہے اسا عزت والی اپنی مقدس چادر پہنا دیتی ہے میرے نبی نے چہرے کے جلال آیا حضور نے فرمایا خبردار ایک ڈھولا بھی آگے لگنا بیٹی بیٹی ہوتی ہے چاہے کافر کی ہو یا مسلمان کی ہو نبیوں میں رحمت اگر پانے نبیوں میں رحمت اگر پانے والے وہ اپنے کرائے کرم کھانے والے وہ مصیبت میں غیروں کے کعبانے والے میرے نبی نے سامنے پیغام دیتا ہے اللہ نے کرو کہتا ہے داست رحمت والا مولا کریا ہے اس بچی نے میرے نبی فرمایا بیٹی بیٹھے رہتے تیری مرضی ہے اپنے قبیلے لوٹ کے جانے تیری مرضی ہے حق کر دیا یا نبی اللہ حضور نے اپنے قبیلے لوٹنا چاہ دیا میرے نبی نے کیا سیابہ کی ڈیوٹی لگائی ہے حضور کو دنیا نو دسیا ہے بیٹیاں کی عزت کرنی جاتی ہے بیٹیاں کی عزت کرنی عطا کی جاتی ہے اپنی بیٹی آئے کہ میرے مصطفیٰ کھڑے ہو گئے کافر کی بیٹی آئے کہ محمد والی مدثر والی چادر پہنا کے شابہ دی بیٹی لا گئے کچھ شکر دے دے جب شابہ دے کے دروازے پر پہنچے نے اگے حتیب دھات اس کا بھائی آیا اس نے کہا ہاں بیٹا کہ جا مسلمان نبی راضی کہتے ہیں اور دوڑ کے گئے اپنے باہر بھائی دے ہاتھ رکھی کہتی ہے میرے بھی کچھ نہ کہنا مسلمانہ کا نبی اتنی شان پائے اتنی عظمت اور عزت والا ہے کہ اپنے باپ کے گھر رہ کے جتنی عزت اور حفاظت نہیں ملی ہے اس وقت کی عزت اور حفاظت مسلمانہ نے نبی ہے یتیم ہاتھ کہنے لگا اللہ بھائی اتنے کیوں آئی ہے مصیبت میں جاتے نفرت دار جملہ کیا اس نے کیا تیرے سے بڑا کرنا سکتا کہ اس سوڑے لگے بات نوامی رکھوا تک سر رکھا کرنا پڑھ لے پر تیرا پیار محبت لے آئیے سوچیا بیٹا کرنا پڑھ لے سا کہیں تیرا بھائی کافر ہو کے بات کرنا آتوں چلنے لوڑے ضروری بار کر کے میرے نبی نے کلمہ پڑھ کے سر اس خدمان تلاوت ہے میرے نبی نے سر کو اٹھا سینے نال لگا کے دنیا کو پیغام دے کے کائنات والے ہو اللہ نے میرا کو کائنات کا نبی بنا کے رکھے اللہ نے مجھے شراب پر عطا دے میں اپنا وہ پتھر مارنے والوں کو دیتے دعائے حشر وہ پتھر مارنے حضور کے سناخان بن جاؤ اب مجھے بتایا تو لیتا آگے سارا کا جلوس کرتے رہے ہو مجھے پتہ ہے بڑا تھکے ہوئے حضور کی شانے نال چلے بچے بھی نوجوان بھی میں تو انہوں مبارک آپ پیش کرتا اللہ نے توفیق عطا کی ہے اللہ نے تیرے لئے فضل کی ہے اللہ نے سنو اپنے محبوب کی خوشی واسطے حفظ فرما دی اس واسطے ملتے صلی اللہ علیہ وسلم شان والا ہے اتنی عظمت والا ہے اتنی کرم والا ہے اتنی رحمت والا ہے اللہ نے اتنی شان عطا کی نے اللہ نے سوال انبیاء بنائے ہیں آدم علیہ کے نشان ایک لاکھ 40,000 بے شمیا ہے اللہ کا ہر نبی شان والا ہے ہر نبی عظمت والا ہے ہر نبی عزت والا ہے ہر نبی مرتبے والا ہے ہر نبی نے بڑا نشان عطا کی نے ہر نبی نے بڑا نعمت عطا کی ہر نبی کو اللہ نے رحمت والا بنایا ہے کہ تیرا رحمت اللہ قائم ہے میرا فہم عطا کی ہے وہ کسی اور نبی نہیں ملے رب کائنات فرمایا
اپنی شان والا ہے. اللہ نے فرمایا بفضل اللہ وبرحمتہ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. فرمایا معلوم فرما دو جس وقت اللہ کا فضل اس کی رحمت آ جائے اس کی فضل اور رحمت کے پہ جانے تے خوشی رہ جائے یا اللہ کتنی خوشی خوشی. فرمایا اے جو خوشی کرو چہرے میں رب خوشی کیجیے کہ اللہ تو کرے خوشی. میں دیکھے میں پوری کائنات بنا دی میں پوری کائنات سجا دی کہ اللہ اسی نے کائنات کو سجا میں تو اپنے کلام کو سجا سکتے ہو یا اللہ تو کہنے چلا میں میں آسمان کے ستارے جائے حضور کی اپنی فرماتی ہے مصطفیٰ تو امام تشریف لائے فکشف اللہ عن بصری. اللہ نے میری آنکھوں سے سارے حجابات ہٹا دیے. فرعیت مشارق الارض ومغاربها میرے مشرق کی زمین کو بھی دیکھ لیا مغرب کی زمین کو بھی دیکھ لیا. فرعیت ثلاث آیات میرے تین جھنڈے دیکھے المدنوات بڑے بڑے العقل على المشرق ایک مشرق کی طرف والثاني المغرب دوسرے کو میرے مغرب والثالث على ظهر الكعبة تیسرے کو میرے کعبہ کا چھت پہ چڑھا ہوا دیکھا. یہ جو جھنڈے لگاتے ہیں مجھے جھنڈے کیوں لگاتے ہیں؟ میں نے کہا یہ جھنڈے نہیں لگاتے بلکہ کائنات کے رب نے خود بھیجے. اللہ نے جبریل سے فرمایا سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے فرمایا جبریل جی یا رب کریم فرمایا جبریل اس کائنات کو سجا دو زمین کو ملائکت کر دو آسمان کو چمکا دو جنت کے حور و حور سے آپ فرما دو آپ کی تصویر کو چھوڑ دیں. اللہ کیا قیامت آنے والی ہے؟ فرمایا نہیں جبریل قیامت نہیں آنے والی ہے. اللہ کیوں آنے والی ہے؟ میں جبریل میرا سونا بابا دنیا میں آنے والا ہے. یا اللہ تیری جنت کو کیسے سجی ہوئی تیری جنت کو کیسے سجاؤ؟ کہا جبریل ایسے سجاؤ کہ حور و حور ہو صفے باندھ کر میرے مصطفیٰ کا خامت پہ کھڑے ہو کر درود و سلام سے بھیجے میرے مصطفیٰ کو. جبریل آسمان کا عرش کو ہو آج میری تصویر کو چھوڑ دے آج میرے مصطفیٰ پہ درود و سلام کے بھیجے. جبریل زمین پہ چلا گیا تین جھنڈے لے جا 70,000 جمع کرے جا زمین پہ جا کر میرے مصطفیٰ کے جلوس پر میرے مصطفیٰ کے درود و سلام پڑھ کے ایک جھنڈا مشرق پہ ایک مغرب پہ ایک کعبہ پہ اللہ کہنے کس لیے ہمیں جبریل مشرق پہ میرے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والے جب میلاد منائیں گے کوئی سوال کرے گا جھنڈے کیوں لگاتے ہو وہ یہ جواب دے سکے کہ جھنڈے کائنات کے رب نے لگائے. حضرت عثمان بن سقیفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جس رات دنیا میں آئے میں نے کیا دیکھا کہ آسمان کے ستارے میرے قریب ہوئے. مجھے یہ گمان ہوا کہ ابھی یہ ستارے مارے چلے گئے. آپ فرماتی میرے اتنے قریب ہوئے کہ اگر میں ہاتھ بلند کر دی تو میں ستاروں کو چھو لیتا. میں نے کہا عثمان بن سقیفیہ کی ماں ستارے آئے ہوئے گرنے نہیں آئے بلکہ وہ مصطفیٰ کی آمد کا جشن منانے آئے. مصطفیٰ کی آمد میں شمی کا روشن کرنے آئے ہیں. میرے رب نے میرے مصطفیٰ کی آمد میں کائنات ہر چیز کو بہار فرمائی. روایت میں آتا ہے یہ تو انسان ہے نصیب بے بس کائنات کی ہر چیز رب سے حاصل انسان کو بھی رب کہتا ہے کائنات کی ہر چیز کبھی کبھی مجھ سے مانگی لیکن انسان میں تمہیں 5 مرتبہ بلاتا ہے کہ 5 مرتبہ آ کر مجھ سے مانگے. جات کے رات کے اللہ کہتا ہے کہ میں دن کو 5 مرتبہ یہ پیغام دیتا ہوں کہ میرا بندہ آئے مجھ سے کلام ہو مجھ سے بات کرے میری گفتگو مجھے سنائے میری باتیں سنے. جاننا کیسے فرمایا جب ہمیں نماز میں پکارا جاتا ہے نا کائنات کی ہر چیز اللہ سے باتیں کرتی ہے ملاقات کرتی ہے رب سے کلام کرتی ہے. لیکن انسان ہے جسے اللہ نے اشرف المخلوقات عزت کا تاج بنایا اور مخلوق کو اللہ نہیں بناتی. اس کو جب آپ اٹھائیں تو چیڑی کے لیے جہاں آپ کو آوازیں آپ نے سنایا
آؤ میری بات، جب تم کہو نا سبحانک اللہم و بحمدک، میری پاکی کا بیان کرو گے، الحمدللہ رب العالمین، میری تعریف کا بیان کرو گے، جب تم میری تعریف کا بیان کرتے جب آگے جا کر مجھ سے مانگو گے نا اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا، انعمت علیہم، جن لوگوں تیرا انعام، پھر جب آگے چلو گے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اپنے والدین کی مغفرت کی بخشش کا جواب مانگو گے، او میرے بندے تو نماز مت سے مانگے گا، میں رب جو کافر کو دیتا ہوں، تو میری بات کرنے والا ہے، میرا کلام پڑھنے والا ہے، میری ربوبیت کو ماننے والا ہے، کیا میں تجھے نہیں دوں گا؟ وہ ایک بڑی مشہور بات ہے، آپ نے سنی ہوگی، بات کو فرق کرتا ہوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے بڑے جلیل القدر پیغمبر گزرے، بڑے اللہ کے خلیل گزرے، خلیل کا معنی ہوتا ہے جو اللہ کا دوست ہو، حبیب کا معنی بھی دوست ہے، لیکن خلیل وہ ہوتا ہے کہ رب جس سے اپنا دوست لے کر ناز فرمائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خلیل اللہ کو بتا آپ کا ہمیشہ سے یہ معمول ہوتا کہ آپ اپنے دسترخوان پہ بغیر کسی مہمان کے کھانا نہیں کھاتے، ایک دن بیٹھے ہوئے بڑا گزر گیا کھانے، کوئی آیا نہیں، دیکھتے ہیں کہ ایک سفید ریش بزرگ، بڑی بڑی داڑھی ہے، ضعیف اور عمر ہے، چھوٹی کا سہارا لے کے آپ کے قریب سے گزرے تو آپ نے کہا کہ اے خدا کے بندے، بندے خدا بیٹھ کھانا کھا لے، دسترخوان لگا ہوا، وہ شخص مجوسی پادری، روایت ہے 70 یا 80 سال کی، ایک روایت 90 سال کی، آیا ابراہیم علیہ السلام کے پاس دسترخوان پہ بیٹھے، آپ نے کہا بسم اللہ پڑھ کے کھانا شروع کر دیا، اس نے کہا یہ بسم اللہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میرے رب کے نام کی برکت ہے، یہ میرے رب کا نام ہے، اس کو پڑھ۔ اس نے کہا ابراہیم میں بھوکا رہ لوں گا، میرے رب کا نام نہیں پڑھوں گا۔ آپ نے کہا اگر میرے رب کا نام نہیں پڑھتے تو میرا کھانا کھانا چھوڑ دیا، اٹھ گئے، چل پڑھا۔ ابراہیم علیہ السلام پھر افسردہ ہو گئے، عرض کی مولا بڑا وقت گزرا، کوئی بندہ نہیں آیا، ایک بندہ آیا وہ بھی تیرا نام لیے بغیر کھانا، وہ تیرا نام لے کے کھانا نہیں کھا رہا، وہ بھی چل گیا۔ رب کی طرف سے پیغام آ گیا، فرمایا ابراہیم اے پیارے خلیل، ہم تیری دوستی کو بڑا ناز کرتے ہیں، فرشتوں میں تیرے تذکرے کرتے ہیں، فرشتوں میں تیری محبت کی داستانیں بیان کرتے ہیں، پر ابراہیم آج تو نے ہمیں ناامید کر دیا ہے، سجدے میں گرے، یا بالا کیا ہو گیا ہے، بولا کیا کر دیا ہے، کیا بات ہو گئی ہے؟ فرمایا ابراہیم میرے پاس بندہ میرا بیٹا تھا، تو نے اسے ایک بار کہا میرے رب کا نام لے مجھے کھانا دیتا، اس نے ایک بار میرا نام نہیں لیا، اس کو کھانے سے اٹھا دیا، وہ میرے خلیل وہ 80 سال سے میرا نام نہیں لے رہا، میں پھر بھی اسے کھلا 80 سال سے اس نے میرا نام نہیں لیا ہے، میں پھر بھی اسے کہہ رہا ہوں، تو نے ایک بار سوال کیا تو کھا دی۔ ابراہیم علیہ السلام نے دوڑ لگا دی، آگے کیسی کو پکڑا، کہو خدا کے بندے خدا آج کھانا کھا لے۔ اس نے کہا ابراہیم کھانا کھاؤں گا، تیرے رب کا نام نہیں لوں گا۔ آپ نے کہا چھوڑ، رب کا نام لینے کی بات کرتا ہے، اس رب کا نام نہیں لینا ہے، اس رب نے میرا نام لیا ہے، اس رب نے مجھے کہا ہے ابراہیم تیرے پیچھے ایک بار میرا نام نہیں لیا، تو نے کھانا نہیں لیا، میں رب ہو کر 80 سال سے میرا نام نہیں لینا اسے کھلا۔ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں وہ سجدے میں گر گیا، کہنے لگا ابراہیم تیرا رب اتنا کریم ہے، تیرا رب اتنا کرم نواز ہے، تیرا رب اتنا لاجواب ہے، وہ اتنا مجھے یاد کروا رہا ہے، وہ تو ایک مجوسی تھا، رب کا نام ماننے والا، اس پہ رب اتنا کرم کرتا ہے، میں اور تم اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے، ہم تو اس رب کو ماننے والے ہیں، اس نبی کی محفل میں لانے والے ہیں، اس نبی کا میلاد منانے والے ہیں، ضرور مناؤ، ضرور خوشیاں کرو، کیونکہ یہ کائنات کے رب کی خوشیاں ہیں۔ دو چیزیں کبھی ضائع نہیں ہوتی، ایک میلاد اور ایک درود سلام، کیونکہ میلاد ہمارے رب نے بنایا ہے، درود خود رب نے مصطفیٰ کا بنایا، اس لیے رب فرماتے ہیں جو کام میں کرتا ہوں جب میرا بندہ کرے میں اس کام کو ضائع نہیں کرتا۔
میلاد بھی کرو، جلوس بھی نکالو، چڑیاں بھی نکالو، حضور سے محبت بھی کرو، پر محبت کا عملی پیغام، عملی درس یہ ہے اس سے محبت کی جاتی ہے، اس کی اداؤں کو اپنایا جاتا ہے، اس سے پیار کیا جاتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا الصلاۃ قرۃ عینی، فرمایا نماز نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہو، نبی کی محبت دل میں رکھنے والا ہو، لیکن جب نبی کے پیار عملی باتیں پھر وہ نماز وقت پہ اپنے کاموں میں لگا رہے، اپنی دنیا داری میں لگا رہے۔ حضرت میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ دنیا داری انسان جب آتے آتے کھولتے ہیں بہت سوالتا ہے، دنیا کے جالوں دنیا کی چیزوں میں پھنس جاتے ہیں۔ انسان کی کیا خواہش ہے؟ بچہ میں گزرے گا، کوشش کرتے ہیں جوان ہو، بڑا دوڑ لگا کوئی کام کاج کرو، جب جوانی آتی ہے پھر کہتے ہیں یار بچپن کے دن اچھے تھے۔ جوانی کی بہاریں ابھی دیکھتا ہی نہیں ہے، شادی ہو جاتی ہے، بچوں کی ذمہ داری آ جاتی ہے، جوانی اسی میں محنت مزدوری میں بچوں کی پرورش کرتے ہوئے لے جاتے ہیں، پھر سوچتا ہے اب بوڑھا ہو گیا جاؤں گا کیا کی بات، بوڑھا جب ہو جاتا ہے اب لاٹھی کا سہارا لیتا ہے، بڑی مشکل سے مسجد میں آتے ہیں، جب بوڑھا ہوتا ہے دیکھتا ہے میں بوڑھوں کو یہ تنقید نہیں کر رہا ہوں، اسلائی بات کر رہا ہوں، جب بندہ بوڑھا ہوتا ہے پھر کہتا ہے کہ حوالہ میں کھانستا ہوں تو آج کے ماڈرن بچے بھی وہ بھی پریشان ہوتے ہیں، پھر وہ کیا کرتے ہیں جان چھوڑ کے مسجد میں جاتے ہیں، آؤ ضرور آؤ۔ اللہ فرماتے ہیں جب کسی سفید ریش داڑھی کو فرمایا قبر میں رکھا جاتا ہے نا، فرشتے جب اسے سوال پوچھتے ہیں نا، اگر وہ جواب نہ دے سکے نا، رب فرماتے ہیں فرشتے اس کو چھوڑ دو، اس سے کیا سوال کرتے ہو، اس کی سفید داڑھی دیکھ کر مجھے رب ہو گیا، میں اس کی سفید بالوں کو دیکھ کر میں نہیں چاہتا کہ اس کو تکلیف دوں، اس کو چھوڑ دو، اس کے حال تو پھر بندہ بوڑھا کے بس میں آ جاتا ہے، آؤ اللہ کی بارگاہ میں حاضری لگاؤ، اور رب بڑا کریم ہے، بڑا لاجواب ہے۔ لیکن میرے نبی نے فرمایا جوانی کی ایک نماز بڑھاپے کی ساری نمازوں سے بہتر ہے۔ کیوں؟ جب ایک جوان بندہ تھکا ہوا سجدہ کرتا ہے نا تو رب فرشتوں کو فرماتے ہیں فرشتوں قال انی جاعل فی الارض خلیفہ، اللہ کو وعدہ فرما کو یاد دلاتے فرشتوں یاد کرو جب میں نے کہا کہ زمین کے تمام نائب بنانا چاہتا ہوں، اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، تم نے کہا کہ ہمارا یہ زمین کے خون ریزیاں کرے گا، فساد کرے گا، فرشتوں تمہاری بات ٹھیک تھی، یہ خون ریزیاں بھی کرتا ہے، ناحق قتل بھی کرتا ہے، فتنہ فساد بھی کرتا ہے، میرے حکم کی نافرمانی بھی کرتا ہے، لیکن فرشتہ دیکھ لو آج میری رضا پہ میری مسلمی کے لیے میں نے اسے جوانی دی ہے، شباب دیا ہے، کریل جوان ہے، جوانی کا دن ہے اس کے اندر، لیکن میری آواز پہ میری بلاوے اگر کہیں کہتا ہوا اس نے اپنا سر میری بارگاہ میں جھکا دیا ہے، فرشتوں مجھے اس میرے بندے پہ ناز آ رہا ہے۔ اس لیے نوجوانوں اپنی زندگیوں کو دین کی طرف لے آؤ۔ آج ہم طرح کی ٹھوکریں کیوں کھا رہے ہیں؟ کیوں آج ہم دنیا کے اندر ذلیل و رسوا ہیں؟ کیوں آج ہم پریشان کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں؟ کیوں آج ہمارا دشمن ہم پہ حاوی ہے؟ اس وجہ سے کہ ہم نے اپنی زندگی کو مقصد کو چھوڑ دیا، اپنی تعلیمات کو چھوڑ دیا، ہمارا جو مقصد تھا ہم سے دور ہوا گئے۔ آج ہمیں قرآن سے دوری اختیار کرنی، حضور کی سنتوں کو چھوڑ دیا، آج ہم انگریز کے کلچر میں چل پڑے، انگریز جو کام کرتا ہے دوسرے دن ہمارے بچوں نے وہ کام شروع کیا ہوتے ہیں۔ یار اپنے بچوں کو سناؤ، میرے مصطفیٰ کی صحابہ کی زندگیوں کو پڑھاؤ، میرے مصطفیٰ کی زندگی کا مطالعہ کرو کہ حضور کا بچپنا کیسا گیا، حضور کی جوانی کیسی گئی، حضور کا بڑھاپا کیسا گیا، حضور کی زندگی کیسی گئی، حضور نے لباس کیسا پہنا، حضور نے اپنے چہرے پہ داڑھی کیسی سجائی، حضور نماز کیسے پڑھی۔ ہم یہ چیزیں نہیں سکھاتے، اپنی اولاد حضور کا پیار، حضور کی محبت کی کھٹی میں ڈال حضور کی نعتیں سناؤ، حضور کے قصیدے سے پڑھاؤ۔ وہ مائیں تھی نا، وہ بھی مائیں تھی کیا؟ غازی الدین شہید، سلطان صلاح الدین ایوبی جیسے بڑے بڑے جرنیل ہماری تاریخ کے اندر گزرے۔ اپنی تاریخ پڑھو، دیکھو کہ ہمارے مسلمانوں کے اندر کیسے کیسے اللہ نے غیور اور قاتل لوگ پیدا۔ ابھی اسی صدی میں دیکھ لو ایک ایسا دنیا کے اندر مرد کلندر گزرا ہے، ایک ایسا خدا رسول رشتے مصطفیٰ میں ڈوبا ہوا ایک ایسا نام گزرا ہے، ایک ایسا خاتم
تھا ٹانگوں سے معذور تھا ویل چیئر کا سہارا تھا جہاں سے آگے باہر بھی نہیں جاتا تھا لیکن اس نے وہ جہاد کیا کہ کفر بھی نرزداری کر لیا کفر کے حیوان نے ہلچل مچا دی انگریز بھی حیران رہ گیا کہ یار دیکھو کہ بابا ہے اٹھ نہیں سکتا ہے چل نہیں سکتا ہے حرکت نہیں کر سکتا ہے کوئی ایسا کام نہیں کر سکتا ہے لیکن اس نے ایک ہی کام کیا ہے لوگوں کے دلوں میں عشق مصطفیٰ کی شمع روشن لوگوں کو عشق مصطفیٰ کا جام کرایا ہے ہم نعرہ رسالت کراتے تھے کئی لوگ اس پہ اعتراض کرتے تھے شاہ نبی اللہ کے اللہ نے کئی کہتے تھے کبھی حاضر ہے کبھی حاضر نہیں ہے لیکن اس مرد کلندر نے دنیا کو وہ نعرہ دیا وہ مقصد دیا کہ جس نعرے پہ نہ کوئی اعتراض کر سکتا ہے اپنا رب اپنا تھا خیر نبی سے اس وقت سوال اس نے وہ نعرہ دیا تاجدار ختم نبوت کا وہ پرچار کیا اللہ نے فرمایا فشکرونی بابا تو دنیا سے چل پڑا ہے لیکن آج ہر بزن میں ہر سراغ کی ہر حبیب کی زبان پہ اس کا نام پوچھتا ہے اس لیے تم بھی دنیا سے جاؤ کل تمہیں بھی کوئی اچھے لفظوں میں یاد ہے کل تمہیں بھی کوئی کہے فلاں کا بیٹا فلاں کا باپ فلاں کا بھائی فلاں کی اولاد اچھی نیک اولاد تھی اس لیے آج ان کی پناہ آج حضور سے پیار کر حضور سے محبت دنیا انسان کے ساتھ لگی ہے دنیا بھی کماؤ پر اتنی کماؤ جتنی خرچ کر سکتا سکندر نے پوری دنیا کو فتح کیا تھا پوری دنیا میں فتح کرنا تھا لیکن جب دنیا سے گیا دکھا دیا کہ میرے خالی ہاتھ یہ سارا خزانہ سب یہی رہ جاتا ہے اس لیے انسان کی خواہش اس کے ساتھ انسان ساری زندگی جن خواہشوں سے لگا رہتا ہے آخر میں وہ خواہشیں دم توڑ دے زندگی وفا نہیں کرتی اس لیے زندگی کی جتنی سانسیں ہیں اس کی اللہ اور اس کا حقوق کی محبت میں گزارو اللہ کی رضا میں گزارو اللہ نے جو کام بتایا وہ کرو میں کہتا ہوں ایک آپ دیکھیں غلط کی کری آپ صرف 10 دن نماز پڑھ کے دیکھیں پابندی کے ساتھ 11 دن کبھی آپ 100 کام بھی ہوگا نہ ہوگا آپ دل میں نماز سے جاؤ نماز پڑھو نماز سے اللہ ساری روشنی شروع کر دیتے ہیں نماز سے دل کو سکون ملتا ہے چہرے پہ نور ہے کل قیامت کے دن میرے نبی نے فرمایا میری امتی پہ خیال کیا 100 لاکھ امتیں ہوں گی آپ کی امتی پہچان کیسے ہوگی فرمایا میری امت جب آئے گی ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے یا رسول اللہ کیوں فرمایا پہچان سے نور نکل رہا ہوگا کیونکہ انہوں نے وضو کر کے نماز پڑھی ہوگی وضو کی وجہ سے پانچ قدم نماز پڑھنے کی وجہ سے اللہ ان کے چہروں کو نور کی طرح چمکا دے گا اس لیے ان کے صدا لگا کے آج کی پناہ آج مدد مانگ سے آج بھاگی نات کے وسیلے پڑھ دو آج سے پیار کر لو کل تمہیں یہ کہنا نہیں پڑے گا ظلم آپ کا غلام اس کو پیشن میں حضور فرما دے وہ فرشتوں وہ نبیوں کی امت وہ دیکھو تیرا غلام آ رہا ہے تیرا غلام آ رہا ہے آج